اچھا، اس میں آپ کو میں بتا رہا تھا رینیساں کے بارے میں. رینیساں جو ہے سمجھ لینا بہت ضروری ہے نا، اور اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہوگی تو باقی چیزیں آپ کو آسانی سے سمجھ آئیں گی. تو رینیساں اصل میں یہ جو ورڈ رینیساں ہے یہ اصل میں فرینچ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہے ری برتھ، ریوائول یا ری اویکننگ، یعنی دوبارہ سے کسی چیز کا پیدائش ہونا، جاگ اٹھنا. ٹھیک ہے، اب یہ ریوائول کس چیز کی تھی، کس چیز کا جاگ اٹھنا، کس چیز کا دوبارہ پیدا ہونا؟ ریوائول آف لرننگ، دوبارہ سے نئی سوچ، نئی لرننگ. ٹھیک ہے، کلچر کے بارے میں، ٹریڈیشن کے بارے میں، سائنس کے بارے میں. ٹھیک ہے، ہر چیز کے بارے میں لرننگ، نئی نئی سوچ سامنے آئی تھی، سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی تھیں، ریسرچ ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہ سارا عمل سٹارٹ کہاں سے ہوا تھا؟ اٹلی کے اندر ایک جگہ ہے، اٹلی کا ایک اسٹیٹ ہے فلورنس، وہاں سے یہ سارا سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی اٹلی کے اندر سے یہ رینیساں موومنٹ سٹارٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور اصل میں یہ تھی کیا، تھا کیا؟ ریوائول آف لرننگ. ٹھیک ہے، ایک نئی سوچ تھی جو کہ سامنے آئی تھی. انڈسٹریز نے گرو کیا تھا، کلچر نے گرو کیا تھا، ٹریڈیشن نے گرو کیا تھا، اچھا آرکیٹیکچر نے گرو کیا تھا، فیلڈ آف اسٹڈیز نے گرو، ہر چیز نے گرو کیا تھا اس ایج میں نا، رینیساں ایج میں. ٹھیک ہے، تو اس کا جو سٹارٹ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے تقریباً ارلی 1300 سے. ٹھیک ہے، اور ارلی 1300 سے گریجولی یہ اٹلی سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور گریجولی کرتے 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 جو ہے پورے یورپ کی جتنی بھی کنٹریز ہے ان تک ہی اس کا اثر یا انفلوئنس اس کا پہنچ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ تقریباً کوئی 1660s تک یہ اس کا انفلوئنس رہتا ہے، رینیساں پیریڈ رہتا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ رینیساں پیریڈ انسپائرڈ کس سے تھا، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ اس سے پہلے، اس پیریڈ سے پہلے مختلف جنگیں ہوتی رہی ہیں. ٹھیک ہے، جو شروع میں آپ نے اولڈ ایجز وغیرہ دیکھی ہیں تو ان میں جنگیں ہوتی رہی ہیں، اور اتنی جنگیں ہوتی رہی ہیں اور تباہیاں، بس ان وارز کے نتیجے میں لوگ جو تھے نا وہ گرو نہیں کر پائے تھے، وہ اسٹیگننٹ رہ گئے تھے، رکے ہوئے تھے، ہر چیز رکی ہوئی تھی. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے جنگیں اور لڑائیاں جہاں ہوتی جاتی ہیں تو ہر چیز جو ہے وہ پروسیڈ نہیں کر سکتی، بلکہ رک جاتی ہے اور پیچھے 100 سال پیچھے چلی جاتی ہیں چیزیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو رینیساں موومنٹ تھی یہ انسپائر ہوئی تھی اینشینٹ گریک اور روم سے. اگر آپ نے اولڈ پیریڈ پڑھا ہوگا تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ شروع میں جو انگلش لٹریچر کا جو جنم ہے، سٹارٹ جہاں سے یہ ہوتی ہے پراپرلی، تو وہاں پہ شروع میں اینشینٹ گریک لوگ ہوتے تھے یا رومنس تھے. ٹھیک ہے، اور ان کا جو کلچر ہوتا تھا، ان کا جو ٹریڈیشن ہوتا تھا نا، اسی کو ری لرن کیا گیا. ٹھیک ہے، اب یہ جو رینیساں ہے اصل میں کیا گیا ہے، دس از ایکچولی دا موومنٹ دیٹ از انسپائرڈ بائی اینشینٹ گریکس اینڈ روم. ٹھیک ہے، تو اینشینٹ گریک تھے یا روم تھے، انہی سے انسپائرڈ ہو کے یہ ایک جو نیو وے آف لرننگ نکلا تھا اس کو کہا گیا تھا رینیساں. ٹھیک ہے، اس میں کیا ہوا تھا، آرٹ کا نیا سٹائل سامنے آیا تھا، ڈیولپمنٹس ہوئی تھی، بیسک انڈرسٹینڈنگ لوگوں کی بڑھ گئی تھی، سائنس کے بارے میں نئی نئی بکس آ گئی تھیں. اور بلکہ بکس جو ہے اس کے وہی ٹائم تھا، رینیساں کا ہی پیریڈ تھا جس میں جو ہے بکس وائڈلی پبلشڈ ہونا شروع ہو گئی تھی اور اویلیبل ہونا شروع ہو گئی تھی. اس سے پہلے بکس کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں تھا. نئی نئی ایکسپلوریشنز ہوئی تھیں، وائجز ہوئی تھیں، یعنی سی جرنیز ہوئی تھیں، ٹریڈ نے فروغ پایا تھا، لوگوں نے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کر دیا تھا ٹریڈ کے چکر میں. اب آگے آگے جو بڑھتے جائیں گے مختلف ایونٹس میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کس طرح یہاں پہ ڈیولپمنٹس ہوتی رہی ہیں، وائجز ہوتی رہی ہیں، ٹریڈ نے فروغ پایا، اس ٹریڈ کے لیے لوگ پھر کیا کچھ کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو یہ تقریباً جیسس کرسٹ کی پیدائش سے بہت سال پہلے جب انیشیل ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، جو اینشنٹ گریک ایرا تھا نا، اور اس کے اندر جو ورک کیا گیا تھا میتھس میں، سائنس میں، گورنمنٹ سیکٹر میں یا لٹریچر میں. ٹھیک ہے، شروع میں تو یہ ہوا تھا کہ اینشنٹ گریکس جو تھے انہوں نے کافی ورک جو اس ٹائم تک کے لیے جو ورک کیا تھا ان لوگوں نے میتھ میں، سائنس میں، گورنمنٹ میں، لٹریچر میں، شروع میں تو وہ ورک تھا. لیکن بعد میں جب ہم اولڈ ایج پڑھتے ہیں اس میں ہمیں پتہ لگتا ہے کہ بعد میں وہاں پہ رومنز آ گئے تھے. یعنی گریک شروع میں جو ہے اینشنٹ گریک وہ ایرا تھا، اس کے بعد ان کے اوپر جو ڈومیننٹ ہو گئے تھے رومنز آ گئے تھے. ٹھیک ہے، یعنی رومنز نے جو ہے گریس کو کنکرڈ کر دیا تھا، اس پہ قابض ہو گئے تھے. ٹھیک ہے، اور اب جب یہ رومنز آ گئے تھے گریس کے اوپر تو یہ جو لوگ تھے یہ ہائیلی اکوپڈ بھی ہوتے تھے، ان کا بڑا اچھا ساؤنڈ سسٹم ہوتا تھا گورنمنٹ کا، لاس کا، اور ان کی جو کالونائزڈ جسے لیٹن لینگویجز وغیرہ تھی اس ٹائم پہ، اس کے بعد یعنی
لیٹن جو لینگویج تھی یہ بڑی پروموٹ ہو گئی رومنس کے آنے کی وجہ سے، ٹھیک ہے. تو یعنی کہ گریک ختم ہوئے، گریک کے بعد رومن آ گئے، رومنس زیادہ ڈیولپڈ تھے، ٹھیک ہے، ہر چیز کے معاملے میں لینگویج نے پروموٹ پایا، ٹھیک ہے، اور ہر طرح کے اچھے سسٹم آ گئے. آرکیٹیکچرل جو ہے سسٹم، جو ڈیزائننگ وغیرہ چیزوں کی ہوتی ہے گھروں کی یا مختلف جو چیزیں بنائی جاتی ہیں، ان میں پروموشن ہوئی، کافی پروموٹ ہوئے. نکاسی کا سسٹم یا پانی وغیرہ کے سسٹم اس وقت جو لوگ استعمال کرتے تھے، جو بیسک نیسیسٹیز تھی ہر ایک چیز میں، ہر چیز نے فروغ پانا شروع کر دیا تھا رومنس کے آنے کے بعد. بڑے بڑے برجز بن گئے تھے، ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا تھا کہ جو رومنس تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کافی 100 سال جو ہے وہ حکمرانی کی، ٹھیک ہے. بٹ اس کے بعد کیا ہو گیا تھا کہ ان میں کرپشن آنا شروع ہو گئی، رومنس کے اپنے سسٹمز میں اتنی کرپشن آ گئی تھی، بگاڑ آ گئی تھی، اور جس سے یہ رومن امپائر جو اس وقت کی تھی نا، یہ ویک ہونا شروع ہو گئی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے جب کسی بھی سسٹم میں کرپشن آ جائے تو وہ اس کے اختتام ہونے کا ٹائم ہوتا ہے. تو پھر جب رومنز سویلائزیشنز جو ان میں کرپشن آتی گئی، تو پھر کرتے 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 یہ اتنا زیادہ ویک ہو گئی کہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ باربیرین ٹرائبس تھیں، جنگلی لوگ تھے، ٹھیک ہے، وحشی قسم کے لوگ تھے، وہ جرمنی سے آئے، ٹھیک ہے، جرمینک ٹرائبس تھیں، جو آپ نے پڑھا ہوگا اینگلو سیکسن وغیرہ. تو وہ اصل میں آئیں اور انہوں نے ان کے اوپر جو ہے دھاوا بول دیا، ان کے اوپر اٹیک کر دیا رومنس کے اوپر. کیونکہ رومنس شروع میں تو گریکس کو انہوں نے ڈومینیٹ کیا تھا، صحیح جا رہے تھے، کافی بہتر تھے رومنس سے بھی. جو رومنس نے میتھ سائنس گورنمنٹ میں کام کیا تھا، انہوں نے رومنس نے زیادہ بہتر طریقے سے کیا تھا. لیکن بعد میں ان میں بھی کرپشن آ گئی، تو باربیرک قسم کی ٹرائبس تھیں جنہوں نے ان کے اوپر حملہ کر دیا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ قابض ہو گئے. باربیرک جو ہے نا، انہوں نے کنٹرول حاصل کر لیا پورے یورپ کے اوپر. اور یہ جو ایج تھا نا، جو یہ اصل میں فرسٹ پارٹ تھا مڈل ایج کا، یہ جب یہ ان ٹرائبس نے حملہ کیا تھا میڈیویل ایرا کے اندر، ٹھیک ہے. بیکاز اس میں کیا ہوا تھا کہ جو اینشنٹ رومن تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ فال ڈاؤن تھا نا اصل میں، اینشنٹ رومنز جو تھے ان کا فال ڈاؤن ہو گیا تھا یہاں پہ. اور جو رینیسانس کا جو اس کے بعد ہم آگے پھر دیکھیں گے کہ کس طرح وہ رومنز جو ہے ڈکلائن کر گئے تھے اس ٹائم پہ، اور وہ باربیرک ٹرائب جو تھیں پوری طرح ان پہ قابض ہو گئی تھی. اور وہ جو باربیرک لوگ تھے انہوں نے اوورآل جو ہے ڈومیننس شروع کر دی تھی سارے کی سارے لوگوں میں، ٹھیک ہے. لیکن تقریباً کوئی 700-800 سال بعد جو ہے پھر کیا ہوا کہ پھر رینیسانس مومنٹ آئی اور دوبارہ سے جو ہے گریٹنس آ گئی اور چیزوں کو ری ڈسکور کیا گیا، ٹھیک ہے. اور جو کرسچین ریلیجن تھا، جو کہ وہی باربیرین ٹرائبس لے کے آئی تھی رومن کیتھولک پریسٹ سے، ٹھیک ہے. اور اس نے اس ٹائم تک تو خیر پورے یورپ میں شروع میں تو انیشیلی یہ تھا کہ جو باربیرک ٹرائبس تھی انہوں نے رومن کیتھولک جو پریسٹ ہوتے تھے اس ٹائم پہ، کیونکہ رومنز وغیرہ کیتھولک بلیورز تھے نا، تو ان کے جو پریسٹ ہوتے تھے ان کی جو ٹیچنگس تھی شروع میں تو وہی چیز وہ ڈومیننٹ رہی نا پورے یورپ کے اوپر، یعنی لوگ اسی کے کلچرس کو فالو کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو لیکن یہ ہوا تھا کہ 1100s کے بعد جو ہے نا، جو جسے ہم کہتے ہیں ہائی مڈل ایجز، ٹھیک ہے، جہاں یہ ہوا تھا کہ رومن کیتھولک جو ان کے ٹیچنگز ہیں انہوں نے بہت زیادہ فلورش کرنا شروع ہو گیا تھا. اور اس میں یہ ہوا تھا کہ جو کنگز اور کوئین تک یہ جو ہے نا یہ چیز پہنچ گئی تھی اور امپلیمنٹ کرنا شروع کر دی تھی انہوں نے بھی، کہ جو ان کی ٹیچنگز ہیں کیتھولک ٹیچنگز ہیں کرسٹ کی، اس کو پروموٹ کر دیا گیا تھا. بٹ اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ جو آہستہ آہستہ لوگوں نے جو ہے اس طرح کے لوگ سامنے آ گئے تھے انہیں کے اندر، جس طرح وہ نہیں ہوتے مونکس وغیرہ، ٹھیک ہے، جو ان چیزوں کو آگے سے جو ایکسرسائز کروانے والے لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد تقریباً لوگ کچھ کم کرتے کرتے یہ لوگ بھی جو ہے نا تھوڑا ریلیجیس، پہلے تو کافی ریلیجیس رہے، پھر تھوڑا دور رہنا شروع ہو گئے. اور پھر ان میں مونکس وغیرہ سامنے آتے ہیں ہمارے پاس، ننز آتی ہیں، یہ جو ایکسرسائز کرتے ہیں نا، جو ریلیجیس ٹیچنگز ہوتی ہیں کرسچنس کی، ان کے جو پریسٹ ہو آگے پورے یورپ میں، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ آہستہ آہستہ جو ہے ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہم جب اسٹڈی کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اس طرح کے لوگ ہوتے تھے. پر کرتے کرتے ان کی جو ایوریج تھی اوورآل، یہ لوگ کم ہونا شروع ہو گئے نا.
تو لائک لوگ ڈائیورٹ ہونا شروع ہو گئے. اور اس ٹائم تک یہ بھی ہوتا تھا کہ بائبل سٹوریز پڑھائی جاتی تھیں, اور فزیکل جو چیزیں ہیں نا وہ ان میں اتنا لوگ وہ خیال نہیں رکھتے تھے, ٹھیک ہے. تو مطلب جو نیچر کے پاس کی چیزیں ہیں نا, جس میں ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں, ڈسکوریز, یہ وغیرہ لوگ نہیں کرتے تھے. تو شروع میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب رومنز تھے, اس کے بعد ایون جو باربیرک لوگ آگے تھے, انہوں نے صحیح پراپرلی اسلامک جو ان کی ٹیچنگز ہوتی ہیں اور چرچ کے بہت قریب تھے, مطلب ان کی سوچ ریلیجیس ہوتی تھی, انتہائی جسے کہتے ہیں نا, ریلیجیس قسم کے لوگ ہوتے تھے. تو ریلیجن کے بارے میں باتیں کرتے تھے, ان کی ہر چیز میں اس چیز کی عکاسی نظر آتی تھی. پر کرتے کرتے وہی کرپشن آ گئی تھی. کیونکہ ہم دیکھیں, اب خاص کر ہم 11 سے 1500 تک پڑھتے ہیں, جب آپ چوسر کو پڑھتے ہیں تو چوسر نے کیا بتایا کینٹربری ٹیلز میں, کہ یہی نہ کہ لوگ ریلیجن سے دور ہو گئے تھے. تو اسی ٹائم کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ کرتے کرتے نا ان میں بھی جو ہے نا, وہ جو باقی ٹرائبس تھیں شروع میں دیکھیے, جیسے اولڈ ایجز تھیں, ٹھیک ہے, گریک اور رومن تھے, اس میں بھی ایک ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ریلیجیس اسپیکٹ ہمیں نظر آتا ہے, چرچ کو لوگ فالو کرتے تھے. اس کے بعد باربیرک ٹرائبز جو اینگلو سیکسن پر آئی تھیں, انہوں نے بھی فالو کیا, یہ بھی رہا. کرتے کرتے ہر اس میں بھی جو ہے نا کرپشن آ گئی نا, تو کرتے کرتے یہ لوگ ریلیجن سے دور ہوتے چلے گئے. اور ایسا ہو گیا کہ لوگ نا بالکل جو بائبل سٹوریز تھیں, پہلے تو خیر ان کے اوپر زیادہ فوکس کرتے تھے اور انہی سے ٹیچنگز لی جاتی تھیں. اور پھر کرتے کرتے جو ہے لوگوں نے تھوڑا سا اٹینشن اپنی ڈائیورٹ کر دی, ٹھیک ہے. بعد میں آنے والے ٹائم پہ یہ ہو گیا کہ لوگوں نے تھوڑا سا فزیکل ورلڈ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا, ایکسپلوریشن کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. اور یہ وہ ٹائم تھا جب پراپرلی رہنا سٹارٹ ہوتی ہے نا, تقریباً ارلی 1300 سے 1350 تک. تو یہاں تب جب اصل میں رینیسانس نے آہستہ آہستہ جنم لینا شروع کیا تھا. تو رینیسانس اصل میں یہی تھا نا کہ لوگ تھوڑا باقی چیزوں سے تھوڑا دنیاوی چیزوں کی طرف بھی آ گئے تھے. پہلے تو لوگ صرف ریلیجیس کی بات کرتے تھے, ریلیجنس کی بات ہوتی تھی, مونکس کی بات ہوتی تھی, ننس کی بات ہوتی تھی, اور پرانے جو ہے وارریئرس کی بات کرتے رہتے تھے. بائبل کے اندر سے سٹوریز لی جاتی تھیں, ٹھیک ہے, اور وہ لکھ دی جاتی تھیں, ٹھیک ہے, اور اس طرح کا کام زیادہ ہوتا تھا. لیکن جب رینیسانس آتا ہے تو پھر لوگوں نے تھوڑا سا نا, کیونکہ شروع میں تو یہ تھا کہ لوگ جو گاڈ کی اسٹڈی کرتے تھے نا بیفور دس, یعنی جسے تھیولوجی ہم کہتے ہیں نا, تو میڈیول ایج کی بات ہے. میڈیول ایج میں جو ہے نا وہ لوگ تقریباً یہ اس طرح کے تھے کہ زیادہ تر گاڈ کی اسٹڈی کرتے رہتے تھے. گاڈ کے بارے میں تھیولوجی کی اسٹڈی آف تھیولوجی ہوتی تھی, یعنی اسٹڈی آف گاڈ ہوتی تھی, ٹھیک ہے. وہ ایسی فیلڈ تھی جو کہ زیادہ ڈومیننٹ رہتی تھی. لیکن میڈیول ایج میں, ٹھیک ہے, 1100 تک. تو اس کے بعد جو تھا کرتے کرتے جب رینیسانس آیا, لوگوں نے جو ہے تھوڑا ہیومنزم کے بارے میں شروع کر دیا, انسان کے بارے میں سوچنا شروع ہوا, سائنس کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, ایکسپلوریشن کے بارے میں لوگوں نے سوچنا شروع کر دیا, کہ یار تھوڑی دنیا کے بارے میں بھی دیکھنا شروع کر دیا. اور ریزنس پہ بلیو کرنے لگے. وہ جو ہیومنسٹ تھے وہ بلیو کرتے تھے ریزنس پہ, یعنی کہ ایسی اسٹڈی ہوگی دیٹ واز فلی فوکسڈ آن ریزنس, یعنی سائنس اور ریزن پہ بات کرنے لگے. ایسٹرولوجی پہ بات ہونے لگ گئی, اور جو پرانی گریک اور روم کی سویلائزیشنس تھی ان کو لوگوں نے دوبارہ سے چھاننا شروع کر دیا, اور ان میں سے سیکھنا شروع کر دیا. اصل میں یہی دوبارہ سے وہ جو تھا گریک اور رومن کو دوبارہ سے دیکھنا, ان کو ری اسٹڈی کر کے ری ایکسپلور کرنا, یہی تو اصل میں رینیسانس تھا. کہ مختلف جنگوں کے بعد دوبارہ سے کیونکہ ان کی ٹیچنگس تو انیشلی انہیں کی تھی, لیکن ان کو ری ایکسپلور کر کے بہتر کیا گیا تھا. تو پھر اس کے بعد کرتے کرتے یہ ہوا تھا کہ ان لوگوں نے مختلف ڈسکوریز کی تھیں, اینشنٹ کی بکس کو پڑھا تھا. وہ اینشنٹ بکس جو تھی ان میں اسٹڈی کرنا انہوں نے شروع کر دیا تھا, ٹھیک ہے, لوگوں نے. اور اس میں سے وزڈم حاصل کی انہوں نے گریک روم سے, اور گریک جو کلچرز تھے یا روم کے جو کلچرز تھے ان میں سے انہوں نے انڈرسٹینڈنگ حاصل کرنا شروع کر دی یونیورس کے بارے میں. پھر کرتے کرتے ایسے ہوا تھا کہ اٹلی کے اندر جو وینس ہے وہ اس کا لنک تھا ایشیا کے ساتھ, وینس کا جو, ٹھیک ہے, تھرو سی روٹس, اور مطلب ٹریڈ وغیرہ ہوتی رہتی تھی. اسی طرح اٹلی کے اندر دو بڑی خاص جگہیں ہیں, لائک اس کا ایک وینس سٹی ہے اور ایک فلورنس ہے. تو وینس کا اس لیے خاص ہے, وینس جو ہے وہ ایشیا کے ساتھ اس کا ڈائریکٹ لنک تھا, ٹھیک ہے. اور جو فلورنس تھا وہ بھی ان کا ایک مرکز تھا, فائنینشیل سینٹر تھا, لٹریری سینٹر تھا, آرٹ کا سینٹر مانا جاتا تھا, ٹھیک ہے. تو اس وقت یہ تھا کہ جو اٹلی کے اندر رینیسانس پیریڈ کے اندر
جو مختلف اسٹیٹس اور سٹی کو جو لوگ رول کرتے تھے وہ اپر کلاس کے لوگ ہوتے تھے، جو یہی سمجھ لیجئے کہ پراپر سینٹرلائز گورنمنٹ نہیں ہوتی تھی، جو اپر طبقے کے لوگ جیسے ایرسٹوکریٹس نہیں ہوتے اس طرح کے لوگ جو ہے نا یہ ڈومیننٹ رہتے تھے، اور یہی لوگ باقیوں کو رول کرتے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ وہی ایج تھی جس میں اناٹومی نے لوگوں نے انسان کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ پیچھے جو گریک اور رومنس تھے اس وقت جو انسانی ڈھانچے جو اسٹیچوز بنائے جاتے تھے نا یہ اتنے کلیئر نہیں ہوتے تھے. لیکن جب بعد میں رینیسانس پیریڈ آیا، پراپرلی اسٹیچوز بنانا شروع کر دیے لوگوں نے، اور انسان کے بارے میں اسٹڈی شروع کر دیا، اناٹومی جو ہے نا انسان کی باڈی کے بارے میں اور مختلف بیماریوں کے بارے میں. تو یہ اصل میں رینیسانس کے بعد یہ چیز ساری ڈسکوریز رینیسانس کے بعد اصل میں ڈسکوریز ہوئیں اس کے بعد ہیں، یعنی کہ اناٹومی نے انسان کی باڈی کے بارے میں ڈیفینیٹلی باڈی کو ایکسپلور کیا گیا ہوگا، ڈیزیزز کو ایکسپلور کیا گیا ہوگا. تو اس اسٹرونومی میں اس سے پہلے گریک والا سمجھتے تھے کہ زمین رکی ہوئی ہے، چلتی نہیں ہے، موو نہیں کرتی، لیکن رینیسانس میں آگے پتہ لگا یار کہ یہ پراپر سولر سسٹم کیا ہے اور زمین کیا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ ان کے جو آئیڈیالوجیز جو پرنسپلز ہوتے تھے وہ ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتے تھے، یہ جو نہیں ہوتے گریک والا، وہ اسی لیے تو اس کو اولڈ ڈارک ایجز کیوں کہتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا تھا لوگوں کو، ہر چیز کے بارے میں غلط ان کی وہ آئیڈیالوجیز ہوتی تھیں، ٹھیک ہے. پھر کرتے کرتے جو ہے کیونکہ ان کی جو گریک اور رومن اسٹڈی تھی اس میں اتنی کلیئرٹی اور پریسیجن نہیں تھا نا، تو اس کے بعد ایون یہ ایک ڈاکٹر تھے میرے خیال میں بلغارین ڈاکٹر تھے اینڈریس نام کے، تو انہوں نے سب سے پہلے ان کو بلکہ فادر آف ماڈرن اناٹومی بھی کہا جاتا ہے، انہوں نے جو ہے باڈی کے اندر جو ہمارے سسٹم ہوتے ہیں ان کو ڈسکور کیا تھا. تو جدید سائنس میں دیکھیے جو جتنی بھی ڈسکوریز ہو رہی ہیں آج اس بیس پہ ہو رہی ہیں، اناٹومی جو اس ٹائم پہ رہنا ساری پیریڈ میں ایکسپلور کی گئی تھیں، ٹھیک ہے. اس بندے کو ایون فادر آف ماڈرن اناٹومی کہا جاتا ہے. اس کا مطلب آج جتنی بھی میڈیسنز آ رہی ہیں باڈی کے بارے میں تو اس کا فادر وہی بنتا ہے، ٹھیک ہے. کیونکہ باڈی ہوگی تو میڈیسن آئیں گی نا، اور اس کے بعد جو تشخیص ہوگی بیماریوں کی. ٹیلیسکوپ بن گئی اور لوگوں نے ٹیلیسکوپ کے علاوہ مائکروسکوپ بنی، ریسرچ ہوئی، کرتے کرتے ایکسپلوریشنز ہونا شروع ہو گئیں نئے. اچھا یہ وہ پیریڈ تھا اس میں شپس ہر چیز نے، ایون جب شپس امپرووڈ ہوئی نا شپس کا بنانا، تو لوگوں نے کیا کیا کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا شروع کر دیا. اور پھر 3 نئی جو تھیں وہ ڈسکوریز ہوئی ہیں کانٹیننٹس کی، ٹھیک ہے.